اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، میرے پیارے بھائیوں، کل ہم غزوہ العسر، غزوہ تبوک بھی جس کو بولتے ہیں، نبی علیہ السلام کی اس کے لیے تیاری اور سب لوگوں میں ان کا منادی کرنا کہ تیار ہو جاؤ، ان کے لیے چلنا ہے۔ اس سے پہلے غزووں میں اتنا اعلان اور پہلے سے خبرداری نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اتنا دور بھی نہیں تھے اور اسی وقت مصلحات کے تحت تھوڑا سیکرٹ بھی رکھنے کا تھا۔ تو یہ غزوہ چونکہ بہت دور تھا اور تھا، تو ان کے لیے پہلے سے تیاری کرنا، پیسوں کا زر کیش کی بندوبست کرنا، سامان وغیرہ، سواری تیار کرنا، بغیر سواری کے وہاں جانا بھی مشکل تھا۔ باقی غزووں میں تو پیدل بھی لوگ چلے گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں میں اصحاب کرام میں سب جتنے مدینے کے لوگ ہیں جو آباد تھے، آلے دوالے جو بدو تھے، ان کو قبیلے اور گھر بستیاں ان میں بھی منادی کر دیا گیا کہ ہم تیاری کر لو دوسرے اعلان تک اور ہم پھر نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو ان میں جو کچھ لوگ جو منافق تھے، منافق تو ہوتا ہی منافق ہے، وہ کچھ چوری چھپے غائب ہو گئے، کچھ نے نبی علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ میرا یہ عذر ہے، وہ عذر ہے، یہ وغیرہ، اور اس پر بھی بات نہیں بنی، لیکن لوگوں کو بھی منع کرنے شروع کر دیے کہ گرمی ہے، کیا کریں گے، ادھر فصل تیار ہے اور سخت گرمی ہے، خشک سالی ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر رومیوں سے لڑنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، یہ بھی گھبرا، اس کو ڈر، ان کے دل میں ڈر بیٹھا رہے تھے۔ بہرحال تقریباً 30,000 کا لشکر نبی علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو گیا۔ ان میں سے اس 30,000 کے علاوہ کوئی 10 یا 9 بندے جو صحیح مسلمان تھے اور بس ادھر ادھر سستی کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے سامان نہیں خریدا اور آخر اس میں وہ رہ ہی گئے، جس میں کعب بن مالک وہ بھی رہ گئے تھے۔ باقی تیار ہو کر کے نکلے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک یہ وہ رہتا تھا عیسائیوں کا جو راہبان ہوا، راہب تھا، ابو عمرو، وہ ان کے بہت سارے مراسم تھے، پہلے کی بات جو جنگ احد سے پہلے کی ہے، تو اوس و حضرت کے ساتھ ان کے مراسم تھے، ان میں دوست تھے۔ یہ جا کر کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی پہلے، لیکن وہ دعوت کو قبول اس نے نہیں کیا اور بھاگ گیا مکے میں، وہاں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ مل کے ان کو اکسایا۔ جنگ احد میں جو قریشوں نے یلغار کی،
مدینہ پر، اس کے خزانے میں یہودیوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا، ان کا بھی ہاتھ تھا۔ تو یہ وہاں چلا گیا۔ وہاں سے بھی جب اس غزوے میں احد میں ان کو شکست ہوئی، قریش کو وغیرہ وغیرہ، یہ وہاں سے جا کر کے روم میں چلا گیا کہ میں وہاں سے امداد مانگوں گا روم کے بادشاہ سے۔ دمشق چلا گیا اور کہا کہ میں یہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، یہ بھی تو منافق ہی تھے، چوری چھپی دوستی تھی، کہ دیکھو میں وہاں سے لشکر لاؤں گا اور پھر آپ بھی ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے، نبی علیہ السلام پر اور لشکر اسلام پر۔ بڑے دعوے دوے کر کے وہاں بھاگ گیا۔ وہاں ان کو ملا جو سرکاری احکام تھے، ان سے بات چیت کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم دیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پورا نہیں کرنا تھا اصل میں وہ وعدہ، انہوں نے کوئی لشکر وشکر وغیرہ نہیں دیا، اور یہ آس میں بیٹھا ہوا تھا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمارا کام نکل جائے گا، مجھے لشکر دیے جائیں گے اور میں مدینہ پر حملہ اور رہوں گا۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے خط بھیجا ان منافقین کو، اور خط و کتابت مسلسل اور سفارتکاری جاری تھی کہ آپ لوگ ہمارے لیے ایک جگہ بناؤ، ڈال کی جگہ جہاں ہم بیٹھیں گے کریں گے، جگہ جہاں پر ہم خفیہ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے ان کے لیے تجویز پیش کی کہ مسجد قباء سے منسلک تھوڑا دور انہوں نے ایک مسجد کا بنیاد رکھا، یہ بنائیں گے، جس کو بعد میں رب العالمین کی طرف سے مسجد درار کہا گیا۔ ہم مسجد کا بہانہ بنا کر کے نبی علیہ السلام کو بلائیں گے اس میں نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کو قانونی حیثیت مل جائے گی، اور پھر ہم آرام سے اپنا کام چلائیں گے اسلام کے دائرے میں خفیہ رہ کر کے، اور لوگوں کو بھی مسجد قباء سے جو وہاں نماز پڑھتے تھے، آتے تھے جماعت کے لیے، جمع ہوتے تھے، خطبات پڑھتے تھے، ان کو بھی توڑ دیں گے۔ اس طریقے سے ایک خفیہ تجویز بنایا، ایک مسجد تعمیر کیا ان کے ساتھ ہی تھوڑا ادھر۔ میں نے 2-3 دفعہ دیکھا بھی، ابھی تو مسجد قباء کو بہت وسعت دیا گیا ہے، بہت ایریا میں پھیلایا، بڑا کیا، تو وہ مسجد بھی ان کے ضد میں آیا اور ان کو ختم کر دیا گیا، ابھی نہیں ہے۔ میں اس سال، پچھلے سال میں جو فروری وغیرہ میں اسی سال میں گیا تھا عمرے، تو اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پہلے میں نے دیکھا تھا کہیں باہر۔ تو یہ بنا کر کے ایک وحدت کی شکل میں آئے، بڑے مسلم ظاہر کر کے، مجاہد یہ وہ کر کے، نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے مسجد میں نماز پڑھیے۔ حالانکہ انہوں نے بولا بھی کہ وہاں تو مسجد قباء ہے، انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ، یہ معذور لوگ ہوتے ہیں، بیمار لوگ، سردی ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا دور ہے، ذرا وہاں جا نہیں سکتے ہیں، تو آپ ہمیں آ کر کے اس میں نماز پڑھیے تاکہ معذور لوگوں کی جائے نماز ہو جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو میں سفر کا ارادہ کیے ہوئے ہوں اور واپس آ کر کے میں نماز پڑھوں گا، وعدہ کیا۔ تو یہ تھی مسجد، ابھی بعد میں آئیں گے اس کا بیان، مسجد درار کی قصہ۔ بعد میں اس کو توڑا گیا، نبی علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام حکم لائے کہ ان کو توڑ دو، ان کو آگ لگا دو، وہ جلایا گیا، بعد میں بالکل مٹ کر دیا۔ لیکن بعد میں تبوک سے واپسی پر راستے میں ہی وحی نازل ہوئی
नबी अलैहिस्सलाम और असहाबा किराम और जितने बाहर के इधर उधर लश्कर इस्लाम के मुसलमान जमा हुए, 30,000 का लश्कर लेकर के चला। गर्मी था शदीद और खुशक साली थी और ये था कि बदहाली भी थी, बीमारियां भी थी, मगर फिर भी चले। रब्बुल आलमीन का इम्तिहान होता है। उसका इम्तिहान कभी मुसीबतों में होता है और कभी राहत में होता है। कभी बड़े राहत से बंदे होते हैं, इम्तिहान आ जाता है, बाद में वो फेल हो जाते हैं उसमें। कभी मुसीबत के वक्त आते हैं, उनमें वो पास हो जाते हैं और उनको बड़ा बशारतें मिलती है और रब्बुल आलमीन राजी हो जाता है। तो इतने लोग चले और निकले। तो मैंने कहा भी था पहले भी कि तबूक तकरीबन 800 किलोमीटर मदीने के से फासले पर है। वो शाम का हुदूद है। शाम दारुल हुकूमत जो रूमियों का था वो तो बहुत अंदर है, उससे भी डबल ज्यादा अंदर है, तकरीबन डबल ज्यादा। लेकिन ये सरहद है उनका, अभी भी बाउंड्री है तबूक। तो नबी अलैहिस्सलाम को खबर मिली थी कि रूम वालों ने नियत किया हुआ है तबूक का बाउंड्री से इधर आगे आने के लिए, और वहाँ पर कुछ बस्तियाँ थे मुसलमानों को, उनको ज़ेर असर लाने के लिए अपने ईसाईयत में जबरन और कहरन उन पर कब्जा करने के लिए। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने भी लश्कर तैयार किया और चलने लगे। बहरहाल इसमें भी एक आजमाइश थी। नबी अलैहिस्सलाम चलते चलते तबूक को जाते हुए आपका गुजर हजर में हुआ। हजर से जाते हुए वो रास्ते में यमामा भी आता है, एक बड़ा गांव है, फिर यरमुक आता है, बाद में तबूक आता है, वगैरह वगैरह। एक रास्ते पर नहीं है, इधर उधर है, लेकिन करीब कब्र जवार में है। हजर जो समूद का मस्कन था, वो कौम सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊंटनी की फरमाइश पर और ईमान लाने पर सालेह अलैहिस्सलाम से दुआ करके कि आप दुआ करें कि इस पत्थर से, हालांकि ये बिल्कुल नाजायज और नहीं बोलने वाला ऐसा सवाल है कि पत्थर से ऊंटनी निकले, ये कोई मानने की नहीं है, लेकिन कुदरत के लिए क्या मुश्किल है। बहरहाल हमें तो देख कर क्या हैरानी होगी आप आजकल साइंस के हिसाब से कि पत्थर से तो ऊंटनी निकल ही नहीं सकता है, वो भी बच्चे के साथ और बड़ा दूध देने वाला। ये समूद का जो मस्कन था ये हजर में था। हजर बोलते हैं पत्थर को अरबी में। वहाँ बड़े बड़े पत्थर के मुख्तलिफ अंबार लगे हुए होते और चट्टाने होते थे। वहाँ पर ये कौम आबाद थी और ये लोग पत्थर तोड़ तोड़ करके और जहां कोई ऊंचा टेला देखा उस पर घर बनाते थे, रास्ते लूटते थे, कमाल की दुश्मनी करते थे, लोगों को हरासा करते थे। यहाँ से जो ताजर गुजरते थे, ये शाम से अरब के लिए, अंदर अरब जाने के लिए, जो आजकल सऊदी है के नाम से याद है, उस वक्त में ये अर्दुल हिजाज था। तो ये लोग लूट मार करके और बड़े मवेशी वगैरह भी रखते थे। वहां पर रब्बुल आलमीन ने उनको पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम भेजा। उन्होंने बड़ी दावत दी। कुछ लोग उस तरफ हो भी गए, मगर वो उन्होंने मस्खरे किए कि देखो सालेह भी पागल है, जो उनके साथ गए वो भी पागल है, नाउज़ुबिल्लाह। आखिर में
ان قوم پر رب العالمین نے خشک سالی نازل کی، 3-4 سال تک بارش نہیں ہوئی، یہ لوگ سارے نکلے شور شار کر کے، پانی سوکھنے لگے اور گرمی فصلیں تباہ، یا 2 سال کی خشک سالی ہے جو بھی تباہ، ہر حال تنگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں کے آگے بہت روئے پیٹے، منتیں کر کے، لیکن کہیں سے بادل کا نام نہیں آیا۔ صالح علیہ السلام نے بولا کہ دیکھو تم لوگ جو یہ کام کرتے ہو، اتنے سارے روئے 3-4 دیر یہاں آ کر کے، کیا ملا؟ رب العالمین سے مانگتے تو وہ بارش برساتا، اور آپ لوگوں کی ایمان لانے کی دیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی تو ٹھیک ہے، ہم ایمان لائیں گے، اب دعا کیجئے تو جب بارش برسے گی اور خوب برسے گی تو ہم ایمان لے کے آ جائیں گے۔ دل میں منافق تھے، آزمائش تھی رب العالمین، ان کی ہلاکت کی وقت قریب آ گئی تھی۔ صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، رب العالمین سے فریاد کی کہ میری یہ قوم ابھی آزمائش میں ہے اور میرے سامنے یہ مطالبہ بھی رکھا ہے، آپ بارش برسا دیے۔ بس رب العالمین کیا مشکل ہے، کن اور فیکون کا مالک ہے، ایسے مالک کے سامنے کیا مشکل ہوتا ہے جو صرف کن اور فیکون کا مالک ہوتا ہے۔ بارش برسی، خوب بارش برسی۔ اس کے بعد پھر یہ مرتد، وہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو کچھ جو زیادہ اکثریت تھی وہ پھر گئے اپنے وعدے سے۔ پھر انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، آپ نے صالح علیہ السلام نے بولا بھی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمان ہوں گے، اور آپ لوگوں نے کیوں وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم ایک اور شرط رکھتے ہیں، پھر ہم مسلمان ہو جائیں۔ بہرحال جس کا دل اسلام سے خالی، انہوں نے کہا کہ کیا ہے، تو انہوں نے بولا یہ بڑا چٹان ہے ادھر، آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا کہ اس چٹان سے اونٹنی نکل آئے، ہم تمہیں تسلیم کر لیں۔ بس پھر صالح علیہ السلام نے دعا کی، نماز پڑھی، اور پتھر ہلنے لگی اور پٹ گئی ان سے، پورا ابھی بچہ جنا ہوا اونٹنی نکلا، بڑا تندرست، بڑا خوبصورت، ساتھ میں بچہ بھی۔ لیکن آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے، ہر کام میں رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے۔ حیات زندگی میں آزمائش ہی آزمائش ہے، کبھی بخار ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی بلڈ پریشر ہے، کبھی وہ پریشر، کبھی یہ پریشر، بس اس میں آدمی گرا ہوتا ہے، کبھی رزق کا پریشر کرے، اپنوں کا پریشر خلاف کی، کبھی پرایوں کی، کبھی جھگڑے، بس کبھی موسموں کی بدحالی، آزمائش ہی آزمائش ہے، آپ بھی اس ٹائم میں بھی۔ بہرحال اتنا دودھ وہ دیتا تھا کہ پورے گاؤں والے اس سے دودھ لیتے تھے۔ لیکن ایک مصیبت، صالح علیہ السلام نے بولا وہاں ایک کنواں تھا جو بہت آباد تھا ان کے گاؤں میں، ایک باہر جنگل میں ایک کنواں تھا، یہ 2 کنویں زیر استعمال تھے۔ جو گاؤں کے کنواں تھا اس میں سے خود پانی پیتے تھے، جو باہر کا کنواں تھا ان کے مال بکریاں اونٹ وغیرہ بہت سارے تھے، تو وہاں تھوڑا دور لے جا کر کے وہاں پر ان کو پانی پلایا جاتا تھا۔ رب العالمین نے آزمائش شروع ہوئی، انہوں نے رب العالمین نے آیات نازل کی کہ ہم اونٹنی تو تم کو دے رہے ہیں آپ مطالبات پر، لیکن اگر آپ لوگوں نے برے نیت سے اس کو ہاتھ بھی لگایا تو آپ کو فوراً عذاب پکڑے گی، پھر گلہ نہیں کرنا۔ وہ مان گئے۔ اب مصیبت یہ پڑی کہ اونٹنی
پانی پر آتا تو سب جانور بھاگ جاتے تھے، ڈر کے مارے کوئی جانور پانی کے لیے لایا جاتا ہے تو قریب نہیں آتا ہے، اونی جا کر کڑا ہو جاتا تھا تو مصیبت ہو گئی۔ یہ لوگ تنگ ہو گئے، آخر آ کر کے صالح علیہ السلام کو بولا کہ یہ کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے بولا آپ نے اونٹ نہیں مانگا سو ملا۔ بولا نہیں، ہمارے جانور پانی نہیں پی سکتے اور بھاگتے ہیں، یہ وہ ڈرتے ہیں مجھ سے۔ بس اس میں رب العالمین نے خراب رکھا، آزمائش اور قوم کی تباہی قریب آنے والی۔ تو یہ بات یہ ہو گئی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، آپ لے کے آئیں گے، صالح علیہ السلام کو بولا، اور ایک دن ہمارے مال وغیرہ پانی پیئیں گے۔ بات اس پر بنا، لیکن ہوتے ہوتے تھوڑا آگے چل کر کے ایک عورت بڑا مالدار تھی، خوبصورت بیٹیاں بھی تھی، قدار بن سالب بدبخت میں، اور اس کو دوسرے دوست کو بولا کہ اگر آپ لوگ یہ اونٹنی قتل کر دو تو میں آپ کا ایک بیٹی آپ کے ساتھ شادی بیاہ کروں گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو انہوں نے اس کے لیے تیار ہو گئے مارنے کے لیے۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، سمودیوں نے اس تغوا کو، اس ڈرانے کو جھوٹا کہا جو ہمارے پیغمبر نے ان کو کہا تھا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں ایک بدبخت آدمی اٹھا، قدار بن سالم۔ کبھی کبھی ایک بدبخت کی وجہ سے پورا گاؤں، پورا شہر مصیبت میں آ جاتا ہے۔ کہیں ایک چور نکل آتا ہے، دنیا بار گاؤں میں چوریاں ہوتی ہے، اس کو کچھ بول نہیں سکتے، کوئی وہاں بدماش کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اور ایسا وغیرہ جو فساد بناتا رہتا ہے۔ اصل میں اس قوم میں تسعۃ رتسم، 9 جو بڑے تھے سرکش، جو ان کے بڑے تھے، راحت جس کو بولتے ہیں، وہ تھے بڑے مشران۔ وہ سارے ٹائم لوگوں میں فساد ڈلواتے تھے، اور بڑے تھے بھی، لوگ احترام بھی کرتے تھے، اور کوئی اصلاح کی کام نہیں کرتا تھا سوائے فساد سے۔ بس جو ان کا محنت سماجت کر کے ان کو کھلا پلا کر کے تو ان کا کام نکلتا تھا، اور لوگوں کو بڑی مصیبت میں ڈال رکھا تھا۔ ان میں قدار بن سالم بھی تھا اور وہ دوسرا ساتھی۔ بہرحال انہوں نے یہ تیار ہو گئے اور اس اونٹنی کو کونچے کاٹ ڈالے انہوں نے، وہ بیچاری گر گئی اور بعد میں ان کا گردن کاٹا۔ بہرحال اونٹنی کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ کی جو اونٹنی تھی ناکا کو، اس کو مار ڈالا۔ تو اس کے بعد ان کا بچہ جو تھا سیدھا جا کر کے وہ پتھر میں اندر چلا گیا۔ صالح علیہ السلام بہت رویا، جب آیا موقع پر دیکھا وغیرہ کر کے، اوزاری کی، رویا، اور قوم کو بولا کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے، اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا کہ اس قوم کو 3 دن کا مہلت ہے، یہ جو کرے مزے کرے، 3 دن ہے، 4تھے دن ان پر ہماری طرف سے عذاب آئے گا۔ صالح علیہ السلام روئے اور ان کو کہا کہ بدبختو، میں تم لوگوں سے الگ ہو جا رہا ہوں اور ہمارے ساتھ جو مسلم ہے، لیکن 3 دن میں آپ پر عذاب آئے گا، 3 دن کے بعد۔ تو
انہوں نے کہا آنے دو، بعد میں دیکھیں گے عذاب کو۔ جب سب سے پہلا دن ہوا تو وہ سب کے جب صبح اٹھے تو منہ سفید ہو گئے تھے، ایسے سفید سکڑے ہوئے اور پٹے ہوئے تھے، چھوٹے بچوں کا، عورتوں کا، سب کی۔ یہ آ کر کے بڑے روئے، صالح علیہ السلام سے منت کرنے لگے، لیکن وقت گزر چکا تھا، عذاب کی حکم آیا ہو گیا تھا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام نے بولا کہ صبح، آج تو یہ ہو گئے، صبح آپ کے منہ لال ہوں گے، ساروں کے سارے جو عذاب میں مبتلا ہونے والے۔ جب دوسرا صبح ہوا تو سب کے منہ لال تھے، بالکل لال۔ بہت گھبرائے، رونے لگ گئے، لیکن فائدہ نہیں، عذاب آنے کے بعد توبہ کام نہیں کرتا ہے۔ بڑے توبے نکالے۔ صالح علیہ السلام اور وہ مومنین جو ان کے ساتھ تھے، اسلام لائے تھے، وہ الگ ہو گئے، ایک دوسرے جگہ میں رہنے لگے، ادھر خیمے میں بنائے اور ایک سیڈ میں ہو گئے۔ تیسرے دن صبح جب اٹھے تو ان کے منہ کالے ہو گئے، بالکل کالے، بس اور روئے، کیا زندگی تھا، مرنے کے لیے تیار ہو رہے۔ چوتھے دن صبح جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گاؤں میں چیخ مارا، اور اتنا زور سے چیخ مارا کہ یہ اچھل کر کے الٹا گر گئے، کوئی بھی سیدھا نہیں تھا، الٹا زمین پر گر، اتنا زور کا چیخ مارا، اور فٹافٹ ان کے کلیجے پٹ گئے، دل پٹ گئے، خون منہ سے جا رہا ہے، لیکن سب الٹے پڑے ہیں۔ پھر اوپر سے زلزلہ آیا، اور ایسے جھٹکے دیے زلزلے نے کہ کوئی بھی چھت کھڑا نہیں رہا، سب ان کے اوپر گرے۔ قرآن میں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اٹھا بھی نہیں۔ فقال لهم رسول اللہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ناقۃ اللہ، یہ ان کا اونٹی ہے، تم سنبھال کے رکھو، اس کو عذاب نہیں پہنچو۔ تو انہوں نے ایسا کیا، تو رب العالمین نے پھر کہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، ان پر جلدی ہمارے عذاب آ گئے اور تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو ولا یخاف عقباہا، پھر میرے سے کسی نے یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ کوئی پیچھے کا۔ کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ رب العالمین کو بدلے کی ڈر بھی نہیں تھا، بولتا ہے کہ میں اس سے نہیں ڈرا کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا۔ تو یہ حجر ان سمودیوں کے وہاں اسی روڈ پر، رستے پر، یہ مساکن حجر تھے۔ نبی علیہ السلام کا عموماً یہ ہوتا تھا کہ وہ لشکر کے آخر میں چلتے تھے، لشکر آگے جہاں جانا ہوتی ان کو حکم ہوتا تھا سب سے آخر میں نبی علیہ السلام، کیونکہ کوئی گہرا پڑا نہیں ملے یا جا نہیں سکتا ہو یا ضرورت ہو، اس لیے ہر ٹائم غزوے میں لشکر کے اینڈ میں چلتا رہتا تھا۔ اور جب آگے لشکر نے پانی کا کنواں دیکھا تو فوراً ادھر ڈیرے ڈال دیے۔ نبی علیہ السلام پہنچا ان تین پر، تو کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سالن پکاتے ہیں، کھانے پینے کا وقت ہے، پانی پیئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اپنے کو اس لشکر کو بولو کہ فوراً یہاں سے نکل جائے، ایسا نہیں ہو کہ ان کو بھی عذاب ٹچ ہو جائے۔
نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چادر وغیرہ ڈال کر کے ان کو کہا، سر کو چھپایا بھی کہ میرے پیچھے آؤ، تم لوگوں نے کیوں ادھر، یہ تو وہ قوم کا کنواں ہے جو عذاب کی وجہ سے سمود ہے تباہ ہوئے، جلدی یہاں سے نکلو، اور جو ہنڈیاں تم لوگوں نے بھر کر کے آگ پر رکھے ہوئے ہیں یہ بھی انڈے لو۔ جو آٹا گندا ہوا تھا پکانے کے لیے وہ انہوں نے حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ یہ ان کو اونٹوں کو کھلاؤ، یہ اونٹوں کو کھلاؤ، خود بالکل نہیں کھانا، پانی بھی گرانا اور ہنڈیاں بھی گرانا، الٹا دو، جو ہنڈیاں لگائے ہوئے تھے سب گراؤ اور آگے نکلو۔ آگے دوسرا کنواں آئے گا، اس کے آگے تھوڑا جو باہر تھا میں نے پہلے بیان کیا، جہاں پر اونٹنی اور مال متا پانی پیتے تھے، وہاں پر بولا کہ وہاں پر آپ پڑاؤ کرو اور وہاں سے پانی لے لو اور کھاؤ پیو بھی، اور مشکیزے جو تھے وہ بھی بھر دو۔ تو ایسا ہی ہوا، ان سب نے جو ہنڈیاں تھے ان ڈیل دیے، پانی گرا دیا گیا، جو آٹا گوندا ہوا تھا وہ اونٹوں کو کھلا دیا۔ بہرحال سب نے اطاعت کی اور چل پڑے۔ آگے جا کر کے وہ وہاں پر انہوں نے پھر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر وہ لوگ رات گزارنے کے لیے کچھ آرام کے لیے رکے۔ یہ لوگ اس کے بعد پھر قافلہ روانہ ہوا اور تبوک کی طرف، اور بخاری اور مسلم میں عمرو بن یحییٰ کے طریق کے علاوہ کسی اور طریق سے اس تحریج کی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عن ابی زبیر عن ابی طفیل عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے راستے میں دو نمازہ جمع بین الصلاتین پڑھے۔ جتنا سفر کیا یہاں بھی عصر اور ظہر کو ملایا، مغرب اور عشاء کو ملایا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھے پڑھایا، پھر آگے چلتے گئے اور پھر مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک جیسے مکے میں کیا تھا ادھر بھی ہوا۔ تو معلوم یہ ہے کہ سفر میں جمع بین الصلاتین ضروری پڑھنا ہے۔ آگے جا کر کے وہ تبوک میں جب پہنچ گئے، وہاں پر کھجوروں کے باغات تھے، اور باغوں میں جا کر کے پورے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ وہاں پر لوگوں کی جو قریب رہتے تھے آمد و رفت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ بھی دیا اور لوگوں کو خطبہ سنایا۔ پھر یہ بات ہوئی کہ کافی دن بھی گزر گئے۔ تبوک پر جب پہنچے تو وہاں کوئی بھی فوجی کارروائی نبی علیہ السلام کو نظر نہیں آئی۔ یہ سواریاں دوڑائے مگر کرد و جوار میں کہیں بھی کوئی فوجی نقل حمل یا حرکت وغیرہ نہیں دیکھا۔ جو بھی تھا جھوٹی خبر تھا یا کیسی بھی تھا، ایک آزمائش تھی۔ مگر یہاں سے تبوک سے آگے نبی علیہ السلام نہیں گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ دمشق اندر جاتے تو ان کو ڈبل اتنا سفر کرنا ہوتا۔ دوسرا یہ کہ یہ تک بھی گئے چلتے چلتے بڑا سفر، پھر جو ان کے پاس رسد تھی ان کا بہت کمی ہوا، بہت زیادہ، بلکہ واپسی جانے کے لیے سفر کے لیے جو رسد تھا وہ بھی نہیں تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
ہمارے پاس جو رسد تھی وہ تو بس تقریباً ختم ہونے والا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم لوگ اونٹوں کو ذبح کریں گے اور کایا کریں گے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور لشکر بھی 30,000 کا کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اونٹ نہیں ذبح کرو کیونکہ ہمیں واپس جانا ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام کچھ دن روکے، حالات کا جائزہ لیا، لیکن کوئی فوجی نقل و حمل ان کو نظر نہیں آئی، اور آگے جانا پہنچنا بہت دور تھا، رسد بھی نہیں تھا، سامان جنگ کی بھی کمی تھی، دور کا تھا۔ پھر مدینے کا بھی خوف رہتا تھا، کیونکہ مدینے میں بھی کوئی اچھے لوگ تو نہیں رہے تھے پیچھے، سب منافق ہی اور ڈرپوک آدمی، اور پتہ نہیں کہ آلے دوالے جو قبائل اچانک بھڑک نہیں اٹھے، یہ سب حالات تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر رہ کر کے وہاں سے بغیر کیسے لڑائی جھگڑے کی یا فتح کی، کیونکہ جھگڑا تو ہوا ہی نہیں، وہاں جو لوگ تھے ان کو خطبہ دیا، ان کے ساتھ تقریریں کیے، کچھ لوگوں نے وفد بھی آئے، کھانے کنے بھی کھلائے، تو وہاں سے نبی علیہ السلام نے واپسی اختیار کی، تبوک سے واپسی اختیار کی، اور مدینے کی طرف فوج جو اسلامی لشکر تھا ان کو حکم دیا کہ وہ واپسی اختیار کرے۔ یہاں ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو ہے نہیں ہے، اور باقی جو ہمیں آگے ایڈوانس جانا ہے وہ بہت زیادہ دور ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ تو یہ تھے، بعد میں خالد بن ولید کے ہاتھوں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، تو یہ حالانکہ پورا فتح کیے، بلکہ دمشق تک گئے، دمشق تک فتح کیا، یرموک فتح ہوا، یمامہ میں بڑے سخت جھگڑے ہوئے، بیچ میں قتال بھی ہوا، اصحاب کرام بھی شہید ہوئے، اور سخت جنگ لڑا لڑو کر کے، مگر آخر فتح خالد بن ولید ہی نے پایا، اور ان علاقوں کو فتح کیا گیا، اور رومی لشکروں کو بگایا۔ قسطنطینہ میں وہ لوگ دم لیا، اتنا لڑے اور باغے، تو ایسے سپہ سالار ہو تو پھر لشکر کی کیا کمی ہے جو وہ ہار جائے یا فتح نہ کرے۔ اصل میں حکومت کے لیے یا کسی قوم کے لیے یا کسی گاؤں کے لیے، یا ان میں جو بڑا ہوتا ہے وہ دلیر ہو، سمجھ والا ہو، عقل والا ہو، ایماندار ہو، سپہ سالار ہو صحیح، تو کیوں فتح نہیں، کامیابی نہیں ملے گی۔ تو یہ تھی غزوہ تبوک کی، وہاں سے بغیر کوئی لڑے بڑے نبی علیہ السلام بمائے لشکر واپسی شروع ہوئی اور واپس آنے لگے۔ انشاءاللہ باقی بیان کل کریں گے باذن اللہ، زندگی ہوئی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔